سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ الحمدللہ اللہ کا بے انتہا شکر کہ رمضان کے ابتدائی ایام آسان طریقے سے گزارنے کی اللہ نے توفیق نصیب فرمائی۔ رمضان کا پہلا عشرہ جو ہے 10 دن رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے 10 دن ہے، پہلا عشرہ ہے، پھر دوسرا عشرہ ہے اور پھر تیسرا عشرہ۔ یہ جو ہیں پہلے 10 دن الحمدللہ آج ختم ہو رہے ہیں اور کل سے جو ہے وہ اگلا عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ بہت ہی قیمتی 10 دن تھے۔ اللہ کی حکمت ہی ہوگی جو 10 دن پہ اس کو تقسیم کیا ہے، اور تقسیم کی ایک حد بھی مقرر کر دی ہے کہ یہ رحمت کا ہے، یہ پتہ ہے، یہ جہنم سے بچنے کا ہے۔ تو آخر یہ سب کچھ کیوں ہے؟ سوچے آدمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے 1 دن پہلے بہت ہی بلیغ خطبہ دیا تھا تمام صحابہ کو جمع کر کے، جس کے رمضان کے لیے بہت ہی اہمیت ہے اس خطبے کی۔ اور اس خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس رمضان کا تعارف کرایا تھا ہمارے سے، اور تعارف کے پہلے جو فکرے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رمضان کے بارے میں ھذا شہر عظیم المبارک فرمایا تھا۔ جس زبان مبارک سے اتنی تعریف نکل رہی ہو اس مہینے کی کہ عظیم بھی ہے، تو اس کی عظمت کا ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں، اور مبارک بھی ہے تو اس کی برکتوں کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ سوچیں اس کی کیا برکتیں ہوں گی الحمدللہ، اور یہ انعام ہے الحمدللہ اللہ کے ماننے والوں کا جو اللہ پہ یقین کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو یہ اس کا تعارف تھا۔ بھی تو آگے بھی بہت بتائیں پھر وجوہات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نے اب کیا کرنا ہے سلسلے میں۔ اللہ نے تمہیں یہ دے دیا، اگر تمہیں نہ دیتا مہینہ پھر کیا کرتے؟ سوچ ہم کیا کر سکتے تھے؟ کسی حالت سے ہمیں دور کر دیتا، موت ہی دے دیتا، اور بہت سی چیزیں ہو جاتی۔ لیکن کتنا بڑا کرم ہے کہ جب یہ 2 لفظ سنتا ہے آدمی کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو مہینہ اب کل شروع جو ہو رہا ہے اس کو چھوٹا مت سمجھنا۔ تم تو اندھے ہو لیکن میں تو تمہیں دکھاتا ہوں سب کچھ۔ سبحان اللہ، مبشر ہوں نذیر ہوں، بتانے بھی آئے ہوں اور دکھانے بھی آئے ہوں، اور دیکھنے سے بھی زیادہ میرے لفظ ایسے ہیں جن پہ تمہیں یقین آ جائے گا میں صحیح کر رہا ہوں۔ اس ذات سے اللہ پاک نے اعلان کرایا۔ تو فرمایا کہ بھائی ہوشیار رہو اس میں بہت زیادہ، اور تم کس مہینے میں داخل ہو رہے ہو تو تمہیں نمبر 1 ڈیفینیٹ چاہیے کہ جب تم اس مہینے میں داخل ہو رہے ہو تو تم مختلف انداز سے داخل ہو، اس میں تمہارا انداز ڈفرینٹ ہونا چاہیے۔ جیسے ہوتا ہے نا ایک بات، بہت سخت سردی ہے باہر، اور آدمی کمرے میں داخل ہوتا ہے سردی سے، تو گرم کمرہ ہوتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، بھائی ماشاء اللہ آہستہ آہستہ کپڑے اتارتا ہے، نئے ماحول ہو گیا، ٹھنڈا تھا۔ تو یہ مہینہ ایسا ہے کہ تم گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہو بالکل،
خرافات کے اندر دنیا داری میں اتنے کہ اگر تمہیں موت پکڑ لیتی تو تمہارا بہت برا حال ہوتا، بہت برا حال ہوتا تمہارا. تمہیں نہیں معلوم کہ تم کتنے برے حالات سے گزر رہے تھے، کیا تمہاری کیفیت تھی اندرونی. بالکل جہنم میں ڈوبے ہوتے، تمہارا رزق حرام، تمہاری نگاہیں حرام، تمہاری زبانیں حرام، تمہارے جسم حرام، اور اندر سے گندگی. کوئی چیز ایسی تمہاری نظر نہیں آتی تھی کہ جس میں ایسا محسوس ہو کہ تم جو ہو بخشے جاؤ گے. بالکل جہنم کے گڑھے کے اندر ڈوبے ہوئے تھے تم لوگ، آنکھ میں کھڑے ہوئے تھے. اس ماحول سے اب تم دم کدھر جا رہے ہو؟ رمضان میں تو ایسے ماحول میں جا رہے ہو، بالکل ٹھنڈا ماحول ملے گا. بولے سبحان اللہ. ملا ٹھنڈا ملا یا نہیں ملا؟ صحیح ہوتا ہے. اب پچھلے مہینہ دیکھے جیسے کیا کر رہے تھے، سب ڈنڈے بجا رہے تھے، بکواس بازی گناہوں میں تھے، کتنی خرافات کر رہے ہیں سب. اب کہاں بیٹھے؟ سبحان اللہ. وہاں بیٹھے ہیں کہ عام دنوں میں جس کو لنگائی یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یا تم بیٹھے ہو. رمضان میں اللہ تو آپ نے آپ کو وہاں بٹھایا، اللہ پاک نے جنت میں بٹھایا نہیں بٹھایا. دیکھیے کیوں. اس میں سے لاکھوں لوگوں نے روزے کروڑوں رکھے، لیکن آپ کو نے منتخب کیا کہ نہیں، یہ جو وقت ہے دنیا میں نہ گزارو، بلکہ کیا ہے کہ آؤ میں تمہیں ذکر کراتا ہوں تو جنت کے اندر بٹھا دوں گا. ایسی تھوڑی اثر سے مغرب کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، آؤ آؤ آؤ. یہ تو دعوت ہے بھائی. کوئی سمجھتا ہے اپنے ذکر کے لیے بلا رہا ہے، اپنے مجموعے میں بلا رہا ہے، پھر اپنے ساتھیوں کے لیے بلا رہا ہے، اپنے فلاں کے لیے بلا رہا ہے. لوگ اس کی دعوت دے رہے ہیں، لوگ اس کی دعوت دے رہے ہیں، یہ تقریریں، وہ واز، یہ واز. سبحان اللہ. اور ہم کس کی دعوت دیتے ہیں؟ آؤ جنت کے اندر بیٹھو. ویسا مرر تو جنت، قرآن حدیث ہے کہ جب تم جنت سے باغوں میں سے گزرو پڑھتا ہو. سبحان اللہ. تو لوگ تو مسجدوں میں روزہ کھولتے ہیں، ہم جنت میں روزہ کھولتے ہیں. کتنا تو بڑھ گیا. کس کی برکت سے بڑھا؟ یہ اللہ کے ذکر سے بڑا. نہیں بڑا. جب میں نے کہا تھا نا بھائی رمضان آ رہے تو ہم عصر کے بعد اللہ کا ذکر کیا کریں گے، تو بہت سے لوگوں کو بخار چڑھ گیا، مارے گیا. شیخ کا حکم تھا، یہ بھی نہیں ہے کہ تو سب ناراض ہوں گے یا کیا کریں گے. میں نے کہا تھا اپنی معمولات چینج کرنا. تو بہت لوگ سوچتے ہوں گے یار یہ تو بڑا مشکل کام حضرت بتا رہے ہیں ابھی کیا ہے ہمیں. لیکن کیونکہ بیچارے محبت تو ہے نا، مرید ہیں، تو سوچتے ہوں کیا کریں. لیکن الحمدللہ جب سے آپ داخل ہوئے جس حالت میں، اب یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے امید ہے کہ اصل کو دل تڑپتا ہوگا اللہ کے ذکر میں چلے. ہوتا ہی نہیں. اب آپ کسی مسجد میں جائیں آپ کا دل نہیں لگے گا. تقریر ہوگی، نعتیں یا جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، سب اچھی چیزیں ہیں، بڑی اونچی چیزیں. اس میں نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے. اللہ کے فضل سے سب جہاں جو کام ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے. جہاں بھی جس مسجد میں کام ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے، لیکن یہاں جو ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے. نہیں بات کہ یہ دکان جو ہے اچھی ہے جناب، یہاں کپڑا ملتا ہے، یہ بہت اچھی دکان ہے، یہ بھی اچھی دکان ہے، یہاں فلاں چیز ملتی ہے کہ یہ دکان یہ تو بہت ہی اچھی ہے. وہ مسجد بھی اچھی ہے، یہ مسجد بھی اچھی ہے، وہ تقریر بھی اچھی ہے، سب اچھی ہے. لیکن یہ جو ہے ایک کونا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بہت ہی اچھا ہے، سلیکٹ ہو گیا. جیسے مچھلی ہے تڑپتی آ کے پانی کے اندر، مزہ آتا ہے، بھاگتے آتے ہیں انشاءاللہ، یہاں کے بیٹھ جاتے ہیں تو لطف آتا ہے. تو اس میں پابندی کرنی چاہیے. بیوقوفی ہے اس میں میں کہوں گا اب تو وقت گزر گیا کہنے کا. اب تو وہی ہے جس کی قسمت میں وہی آتا رہے گا، جس کی قسمت میں نہیں ہے تو وہ بس اللہ خیر کرے اس کے بیچارے. مزہ تو چکھا دیا نا، اب کھانا آپ کا کام ہے، پھل روز کھاؤ، جنت کے پھل کھاؤ. یہ ایک چیز بھی. اب اصل کیا معاملہ ہے، یہ ہم نے 10 دن گزارے ہیں، آج ختم ہو گیا اس کا. اب ہم اس کا بیلنس شیٹ بنانا ہے. بیلنس شیٹ سمجھتے ہیں؟ بیلنس شیٹ ہوتا ہے کہ جب آدمی کوئی کاروبار کرتا ہے تو سال میں حساب دیتا ہے، اکاؤنٹ دیتا ہے نا، بھی کتنا منافع تھا اور کتنا گھاٹا تھا. کرتے ہیں نہیں کرتے؟ تو کوارٹرلی بھی کر لیتے ہیں، کوئی اور بھی کر لیتے ہیں، تاکہ اپڈیٹ رہے آدمی. بالکل ایسا نہ کام ہو کہ میں بزنس میں پیچھے چلا جاؤں، ادھار میرے پہ زیادہ چڑھ جائے. بعض تو پرواہ نہیں کرتے کہ دے دیں گے جی، دے دیں گے، کی فرق پڑتا ہے. ادھار لیتے رہتے ہیں، گاڑی لیتے رہتے ہیں. ایسے بھی بیچارے بڑے دل والے لوگ ہیں نا.
ساڑھے پیسے دے دیں گے، ادھر گاڑی کا بھی آرڈر ہو گیا، فلاں گاڑی باہر نکل رہی ہے. تو یہ بعض ہوتے ہیں بڑے محتاط ہوتے ہیں، وہ ہر قدم جو ہے روزانہ دیکھتے ہیں کتنا پیسہ ہوگا بینک میں، کتنا کس کا ادھار دینا ہے، اس کا سر چل رہا ہے، میری موت آ گئی تو میں کیا کروں گا، میرے بعد میں بچے تو نہیں دے سکیں گے پیسہ. وہ سب سے بڑا خطرناک میں آپ کو بتاتا ہوں آخرت کا چیز ہے نا، سب سے بڑی خطرناک آخرت کی چیز ہے وہ قرض دینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا قرض ہے، میں نماز نہیں پڑھتا، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا. ہمارا سب چلتے ہی قرضوں پہ لوگوں کے ہے نہیں، اتنا زبردست ہے کہ ہم قرض جو لیتے ہیں لوگوں سے بہت بڑی بات ہے، منع کیا ہے. میرے حضرت فرماتے تھے، دیکھیں آپ، تو فرض میں تو ایک نقطہ ہے، قرض میں 2 نقطے ہیں. یہ حضرت نے، میں تو بس حضرت کی زبان سے جو لفظ سنے، اللہ والوں کی زبان سے لفظ سننے کے بعد وہ تو پھر آدمی کیا بدلنا چاہیے، نہیں بدلنا چاہیے. یہاں کو تماشا کرنے سے نہیں آدمی جاتا. مجھے کیا پتا تھا کہ میں نے کاروبار میں داخل ہونا ہے، مجھے اس وقت نہیں پتا تھا. میری تو لائن اور تھی، اس وقت تو شاہ میں پڑھاتا تھا، لیکچر تھا کالج میں. تو مجھے کیا پتا تھا ایسا موقع آئے گا، دلشی کرنی پڑے گی، روڈوں میں گھرنا پڑے گا، جھاڑوں دینی پڑیں گی، اور جو کچھ تم نے پڑھا ہے وہ تم نے ڈبے بند کر کے بین میں پھینکنا پڑے گا. کیا پتا تھا. حضرت نے لفظ ایک فرمائے تھے، دل پہ اتر گئے کہ بھائی فرض میں 1 نقطہ ہے اور قرض میں اتنا بوجھ ہے. فرض سے بھی زیادہ بوجھ کس کا ہے؟ بعض ضمیر آدمی کوئی ہو نا، اور جس پہ قرض چڑھا ہو اور ضمیر ہو، وہ نیند نہیں آتی اس کو کہ بھائی میں نے اس کو پیسہ دینا ہے، میں نے یہ حالت کرنا ہے. تو یہ جو ہے بہت بڑی چیز ہے. تو کئی تو بات وہ چلے گی. میں کس کی بات کر رہا تھا؟ بیلنس شیٹ کی بات کر. چلو اس میں نصیحت آ گئی الحمدللہ خود بخود. یہ بات میری ٹاپک پہ ہے ہی نہیں، تو وہ تو بیلنس شیٹ کی میں سے نکلا یہ قرض کی بات. اچھا کوئی اچھی بات ہے الحمدللہ. اس میں جو اس بات جو کاروباری لوگ ہیں جو نہیں بھی ہیں، وہ قرض مانگنے ہو بس دے نہیں کرتے، یار دینا یار 1000 میں کل دے دوں گا، کبھی نہ مانگو. زندگی میں قرض مانگا ہی نہیں اللہ کے فضل سے. بزنس ہوا کچھ نہیں، سب آئے نہیں اس طرح، سوچا بھی نہیں. کیونکہ میرے حضرت نے کہہ دیا تھا کہ فرض ہے اور قرض میں فرق ہے. تو یقیناً الحمدللہ بڑے سکون سے آج تک کوئی فکر نہیں ہے کسی کا دینا ہے پیسہ. بس ایک قرض کا فکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو زکوٰۃ والا معاملہ اتارنا ہے. بس یہ بوجھ ہوتا ہے کہ آدمی اور تو کوئی نہیں. اللہ وہ فون آتی رمضان قرض، یہ بھی قرض ہے، زکوٰۃ بھی. اس میں نیند نہیں آنی چاہیے انسان کو جب تک زکوٰۃ کو ادا نہ کر دے. یہ ٹاپک اچھا آ گیا ویسے الحمدللہ. تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہ پڑھی ہو. تو اس طرح بھاگے آدمی قرض سے، اس طرح بھاگے کہ بھائی قرض نہیں لوں گا میں کسی حالت میں، جو کچھ بھی ہو جائے مانگوں گا نہیں کسی سے. اللہ کا انتظام کر دیں گے میرا تو میں کر لوں گا، قرض میں نہیں لوں. بہت آسان زندگی ہو جاتی ہے. اور قرض مانگنے کی کوشش بھی آدمی نہ کرے کسی سے، زندگی بدل جاتی ہے انسان کی. دوسروں کو پیسے لینے کو گالیاں، بہت کچھ ہوتا ہے پھر انسان کا. اور پھر حوث بڑھتی رہتی ہے، اترنا مشکل ہو جاتا ہے، پریشانی بڑھ جاتی ہیں. آدمی اس کو تصور نہیں کر سکتا جو میں نے لیا تھا. اور یہ اس میں ایک اور سسٹم ہے، جس وقت آدمی لیتا ہے تو تعلق ڈفرینٹ ہوتے ہیں، جب دوسرا مانگتا ہے تو تعلق ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، رشتہ ختم ہو جاتا ہے، عزتیں ختم ہو جاتی ہیں، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، روحانیتیں ختم ہو جاتی ہیں. میں سے بتا رہا ہوں یہ ایسی خبیث چیز ہے. آدمی اس وجہ سے پھر اپنے تعلقات ختم کرتا ہے، روحانیتوں کو ختم کرتا ہے، درجات کو ختم کرتا ہے، رشتہ داریوں کو ختم کرتا ہے، دوستیوں کو ختم کر لیتا ہے. دینا جو پڑتا ہے، اور جب لے رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ پھر پیارا دوست کوئی نہیں ہوتا. نہ جی نہیں، ہم تو آپ کے جیسے آپ کہیں گے اسی وقت دے دیں گے، آپ اس وقت نکال دیں گے. کہاں نکلتا ہے؟ وہ الحمدللہ اچھی نصیحت ہے، بچیں اس کا. تو میں کہہ رہا تھا بیلنس شیٹ بنتی ہے ایک انسان کی. تبھی ہم نے 10 دن جو اللہ نے دیے بڑے قیمتی دن دیے تھے، اور ایک دم اللہ نے بتایا بھی تھا کہ 10 پورا 30 دن اب پہلا عشرہ ختم ہو رہا ہے. اب ہمارا کیا کام ہے؟ اپنی بیلنس شیٹ بنائیں. نہیں
کہ کتنا پروفٹ ہوا اور کتنا لاس ہوا. کہ اتنے بڑے اللہ پاک نے ہمیں دین ایام دیے ہیں، اتنی قیمتی لمحات ہمیں دیے ہیں، تو ہم نے یہ 10 دن میں کمایا گیا. الحمدللہ ظاہر میں تم نے نماز بھی پڑھ لی، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، جو روزہ تھا روزہ بھی رکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں نا، سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن یہ روزہ دیا ہی نہیں اس لیے ہمیں، یہ دن یہ اس لیے تھے ہی نہیں. اس کام کے لیے تھوڑی دیا ہمیں پاک نے. جس کام کے لیے دیا اس سے اپنا ہم تجزیہ کریں. کس کام کے لیے ہمیں دیا گیا تھا؟ یہ رمضان ہمیں دیا گیا تھا کہ ہم نے اللہ کے قریب ہونا ہے. سبحان اللہ. جی ہاں، روزے کے لیے تھوڑی دیا گیا تھا کہ روزہ رکھو تو کام ہو جائے گا یا تراویح پڑھ لو. نہیں، یہ رمضان دیا گیا تھا کہ تم جہنم کے اندر ڈوب چکے ہو، اب تم ایک ایسے مہینے میں داخل کر رہا ہوں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایسا نبی مہینہ آنے والا ہے، ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے. پہلے ہی روزے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو ختم کر دے گا. ہاں، پاک کر دے گا، بالکل جنت کے دروازے کھول دے گا تمہارے لیے. تم وہ نہیں ہوگے جو جیسے کل تھے، وہ آج نہیں ہوگے. تو رمضان آیا نہیں، مغرب کا چاند دیکھا نہیں، قسمتیں بدل جاتی. اعظم مبارک، کتنا مبارک یہ مہینہ ہے کہ جو اس مہینے کے اندر کل مر جاتا ایسی کی تیسی سمجھتے ہیں، پھنس گیا، جہنم میں گڑا. ایک رات بعد میں گزرا، مصیبت ہے. اور جب اگلی رات میں آیا رمضان داخل اگلے چاند میں، تو اگلے دن مرا، تو کس میں آ گیا؟ شہر مبارک میں آ گیا. شہر مبارک میں آ گیا. کہ مبارک، اتنا مبارک جس کی ہر چیز مبارک. یعنی آپ کی نیند مبارک، آپ کا جاگنا مبارک، آپ کا اٹھنا مبارک، آپ کی صبح جو سحری کھا رہے ہیں اس میں فرشتے دعائیں دے رہے ہیں آپ کو. بخشش ہو رہی ہے. آپ دعا مانگے نہ مانگے، فرشتے آپ کے پیچھے لگے ہیں آپ کی دعائیں مانگنے کے لیے. روزدار سو رہا ہے تو 10 گھنٹے نہیں سونے دیں، 12 گھنٹے سے سو رہا ہے. سونا بھی عبادت. یہ ہے مبارک، اس کو کہتے ہیں برکتیں. اس میں داخل ہو گئے ہو تم، اتنی بڑی برکت آ گئی ہے تمہارے مہینے کے اندر، اور اتنے عظیم مہینے میں تم داخل ہو گئے، برکتیں داخل کر دی. اللہ پاک کہتے ہیں کتنا بڑا تمہیں انعام اللہ نے دے دیا. تو پھر کرنا کیا تھا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ، اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اتنی بڑی چیزیں دی ہیں، اتنے بڑے مہینے میں داخل کر دیا ہے، تو مقصد یہ تھا کہ تمہیں پاک صاف کر کے اب تمہارا ایک کام ہے. وہ کیا؟ کہ تم نے اللہ کو راضی کر کے اللہ کے قریب ہونا ہے، تاکہ میں تمہیں جنت میں اگلے اونچے درجے پہ لے کے تمہیں مقامات دلاؤں. اللہ کے نبی کتنی پیار کرتے ہیں بس. ایسے یہ مہینہ ملا نہیں کسی کو بھی. اللہ کے نبی نے زبردستی لیے ہوگا اللہ سے کہ میری امت کو دو، کیونکہ ایک مہینے میں نے کو جنت میں پہنچانا ہے. اب مقصد کیا تھا ہمارا بھائی؟ مقصد کیا تھا؟ اللہ کو راضی کرنا، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. رضا الہی کو تلاش کرنا آسان کر دیا سارا کچھ، کیونکہ روزہ دے دیا، عبادت دے دی، قرآن دے دیا، تاکہ بالکل ٹھنڈے ہو جائیں. اب تیسرا کام نے خود کرنا تھا کہ اللہ کو راضی کرنا. آپ یہ سوچیں اللہ کو راضی کرنا، ناراض کیوں ہوتا ہے اللہ؟ یہ بھی تو سوچیں نا، جس چیز سے ناراض ہوتا ہے پھر وہ کام نہ کریں تاکہ اللہ راضی ہو جائے. بولے سبحان اللہ. جب میرا پوائنٹ سمجھ جائے گا تو اللہ کی تعریف کیا کریں، ورنہ میں سمجھتا ہوں آپ سمجھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی اب ہم یہ بھی تو دیکھیں کہ اللہ ناراض کیوں ہوتا ہے ہمارے سے. جب وہ پتہ چل جائے گا ناراض یوں ہوتا ہے تو ہم اس کو راضی بھی کر لیں گے فوراً، کیونکہ آج کل تو موسم ہے اس چیز کا راضی کرنا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان 10 دنوں میں ہم نے اپنے کو راضی کیا وہ کام کر کے. اللہ پاک کی ایک چیز سے ناراض ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں. اتنا نماز چھوڑنے سے بھی نہیں ہوتے، عبادت چھوڑنے سے بھی نہیں ہوتے. جتنا اللہ پاک جو ناراض ہوتا ہے اس وقت ناراض ہوتا ہے جب ایک انسان دوسرے انسان پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے. ایک انسان دوسرے انسان کو حق مار رہا ہوتا ہے. ایک انسان دوسرے انسان کی غیبتیں کر رہا ہوتا ہے.
ایک انسان دوسرے انسان پہ حسد رکھ رہا ہوتا ہے، جلن رکھ رہا ہوتا ہے، دوسرے انسان کو برا سمجھ رہا ہوتا ہے، دوسرے انسان کو گندا سمجھ رہا ہوتا ہے، دوسروں کے پیسے کھینچ رہا ہوتا ہے، مال توڑتا ہوتا ہے. اس ریلیشن سے اللہ پاک اتنے سخت انسان سے ناراض ہوتے ہیں کہ لاکھوں سجدے بھی کیے ہوں، اس نے تہجد بھی کیے ہوں، اللہ کہتا ہے میں تجھ سے راضی نہیں ہو سکتا. کیا ہے نا لیلۃ القدر میں یہ اعلان ہوگا، یاد ہوگا لیلۃ القدر میں اعلان ہوگا. جو خاوند اپنی بیوی کا حقوق نہیں دیتا، جو خاوند اپنی بیوی کا حقوق نہیں دیتا تو اس کی نمازیں کہاں جائیں گی، اس کا تہجد کہاں جائے گا؟ اس کی بیوی کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے ساری زندگی. اگر کسی کی بیوی کے ساتھ یہ بات نکل رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ تو نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، اگر کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہتے اس عشرے میں تو اس کی زبان سے اس عشرے میں کہلوا دے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، تو بہت اچھا ہے. رمضان میں نہیں ہے، اس طرف نہیں ہم جاتے، مجھے بتائیں ٹھیک ہے نا؟ تو راضی نہیں ہوا 10 عشرے میں اللہ سے. ہم نے اب تجزیہ کیا کرنا ہے، یہ کام ہم سے ہوا یا نہیں ہوا. اب نہیں بلیک ہماری صحیح شیٹ کہ جن کے ساتھ ہم نے حالات ایسے کیے، جن کے ساتھ ہمارے معاملات ایسے چلے، زندگی ہم نے ایسے گزاری، تو کیا اس رمضان میں 10 عشرے میں ہم نے ایسے گزارے ہیں کہ وہ آدمی مجھ سے راضی ہو گیا جس کے ساتھ جو مجھ سے ناراض تھا؟ وہ کوئی آدمی ہمارے سے راضی ایسا؟ مجھے بتائیں کہ ابھی تک ہم بننے خواہ بنے، منہ ہمارا اکڑا ہوا ہے. وہ بیوی جس نے اپنے شوہر کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس شوہر راضی نہ اس سے، حالانکہ شوہر کو تو بڑا اونچا مقام دیا اسلام نے، بہت اونچا مقام بیوی کا بھی. اور وہ خوب تہجد پڑھ رہی ہے اور تسبیح کھینچ رہی ہے اور قرآن کی تلاوتیں کر رہی ہے اور فلاں کر رہی ہے اور یہ کر رہی ہے، لیکن شوہر اس کا ناراض سے ظلم کرتی ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، زبان درازی کرتی ہے، اس کی بات نہیں مانتی ہے، اس کی خدمت نہیں کرتی ہے، اس تکلیف دیتی ہے، زخم دیتی ہے. رمضان میں 10 دن پورے بھی کر لیے اور جنتی پہنچ گئی. اللہ کے نبی نے اس لیے ہمیں نہیں دیا رمضان، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا اس عورت سے جس کا اس کا شوہر سے راضی نہیں ہوگا. بولے سبحان اللہ. اب دیکھیں کیسا گیا رمضان. عورتوں سے پوچھوں میں، ہاں بھائی کیسا ہے رمضان تمہارا، بتاؤ. تم نے اس ٹاپک کو پا لیا، اس چیز کو ہم نے حاصل کر لیا. جب تک انسان کے ساتھ انسانیت کی تعلق نہیں بنے گے، کوئی رمضان کام نہیں آئے گا. ہمارے حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کے حقوق موجود ہیں لیکن حقوق العباد بھی موجود ہیں. اور اللہ نے کہا کہ میں تو اپنا معاف کر دوں گا لیکن اپنی مخلوق کے ظلم کو معاف نہیں کروں گا بالکل بھی. تو بڑھ گیا نا، یہ اس سے بڑھ گیا، اسی لیے یہ مہینہ دیا اللہ نے. تو تم سے تو وہ کہتا سارے سال یہ کام کرو، آج جب بھی آؤ میں تو معاف کر دوں گا. بولو سبحان اللہ. سارا سال پڑا، جب بھی آتے ہو میں کہتا کون ہے جی فلاں آ گیا، محمد فلاں جی، محمد سلیم آ گیا، تو مزکات آ گیا، تو فلاں کون ہے جی بندہ یہ رو رہا ہے معاف کر دو. کہتے جا معاف کیا جی. کس کو معاف کر رہے ہیں؟ تو بڑا ظالم آدمی ہے، چور کا پتر ہے، ایسے ایسے کام کیے ہیں، اس کا تو پوچھو نہیں، حساب بہت خراب ہے. کہ معافی تو مانگ رہے ہیں. کہتے معاف کیا جی. تو ہو ہی رہا ہے پورا سال کام ہو رہا تھا نا. یہ کام تو اس سال میں ہوا ہی نہیں ہمارے سے. تو اس لیے ہمیں روزہ دے کے، نمازیں دے کے، دل نرم کر کے اور نورانی بنا کے اور جنتیں کھول کے اب تو انسان بن جاؤ اور اپنے باطن کو صاف کر لو. بولے سبحان اللہ. مجھے راضی کر. اس سے راضی ہوتے اللہ تعالیٰ، اس بندے سے. سبحان اللہ. ایک آدمی ہے وہ اللہ کے واسطے یعنی خیر خواہی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خیر خواہی کے ایک واقعہ یاد آ رہے ہیں. ایک صحابی کا، ایک صحابی تھے، 20 دن کی صحبت تھی. کتنے دن کی صحبت سے بنتا ہے نا کام. 20 دن کی صحبت تھی سب. اس صحابی زیادہ نہیں تھی. تو انہیں گھوڑے کی ضرورت پڑی. استبل میں کوئی جا اپنے غلام سے کہا کہ مجھے گھوڑا چاہیے، دیکھ اچھا گھوڑا میں نے خریدنا ہے. وہ گیا دوسرے آدمی کے پاس. استبل میں، یہ استبل سمجھتے ہیں نا جہاں گھوڑوں کو رکھتے ہیں بیچتے ہیں، انگلش میں نہیں آ رہا ذہن میں کیا کہتے ہیں اس کو.
کوئی ہوگا ہنس کر لو، ہاؤس منڈی کہہ دیتا ہوں ہاؤس مارکیٹ. تو وہ ہاؤس مارکیٹ میں گیا، اس نے دیکھا ایک گھوڑا بڑا بہترین اپنے مالک کے لیے خرید رہا تھا، بڑا ٹاپ کلاس گھوڑا ہے، یہ میں گھوڑا خریدوں. اس میں اس کی قیمت کہتا جی 300 درہم جو ریال جو بھی تھا. اتنا سستا دے رہے، اتنا اعلیٰ گھوڑا. پھر ہاتھ پھرا اس نے گھوڑے پہ. تو عرب تو جانتے ہیں نا گھوڑوں کی نسلوں کو. تو کیا اپنے مالک کے پاس کہتے جی یہ تو بڑا عمدہ سودا مل رہا ہے، وہ 300 کا دے رہا ہے. کہتا ہے کیسے؟ کہتا بڑا ٹاپ کلاس گھوڑا ہے. اچھا گئے، کہتا ٹھیک ہے بھائی یہ گھوڑا کتنے کا دار بیچ رہے تو؟ کہ 300 کا جی. پھر سوچ لے یہ 300 کا، 302 گھوڑا لے جاؤ. اس نے کہا، کہتا اچھا 300 کا، اگر میں 400 دوں تو بہت اچھا ہے، آپ کی مرضی، میں تو 300 کا دے رہا ہوں. کہتا اچھا یار میں 500 دوں اگر؟ نہیں بہت اچھی بات ہے 500 دے دیں، میں تو پھر بھی 300 پہ اڑا ہوں قیمت وہیں رکھوں گا. کہ اگر 600 دوں؟ مرضی آپ کی، 600 دے دیں، قیمت میں نہیں رکھ. کہتا پھر سے بات ختم ہوتی ہے تو میں 700 دیتا ہوں. سبحان اللہ، عقل میں بات آ رہی ہے نا آپ کو؟ کوئی ہوتا ہے ایسا گاہک دینے والا؟ یا بڑے بڑے بزنس مین بیٹھے ہوں گے یہ کام کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں 500 دو یا 200 لا لے یار، 200 بات سے دے دیں گے، بات سے کرسمس سے دے دیں گے یار کرسمس پہ دے دیں گے. ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ہم بھی امتی ہیں اور وہ بھی امتی کے تھے. 20 دن بیٹھے تھے سرکار کے ساتھ، ہمیں تو 50 سال ہو گیا انہی کے ساتھ بیٹھے ہیں. صحبت رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم، روحانی صحبت ملتی ہے نہیں. تو گھوڑا لے لیا انہوں نے، 700 دے دیے. کہتے بھائی گھوڑا تم 300 کو دے رہا تھا، تم مجھے 700 کیوں دے رہے ہو؟ پہلے یار تو مجھے بتانے کے سوال میں تجھ سے کرتا ہوں. صحابی نے کہا جی ایک گھوڑا تیرا 700 بھی زیادہ مہنگا تھا، تو 300 کا کیوں بیچ رہا ہے؟ اللہ بولے سبحان اللہ. فراست نور سے پہچان لیا کہ آدمی جب ایک قیمتی چیز کو بیچ. اب یہاں ایک نقطہ دے رہا ہوں، علماء کرام توجہ فرمائیں، حدیث سے نقطے نکلتے ہیں نا. دیکھ یہ کیا خوبصورت اس میں نقطہ آیا کہ صحابی فراست نور سے پہچان گیا. ہر آدمی پہچان جاتا ہے جب ایسے سودے کرتے ہیں، اس کو پتا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ ایک یہ بہت عمدہ چیز ہے، دبا ہوا انسان ضرورت میں کھینچو اس کے پیسے. کرتے ہیں ہم ایسے، یہ ہے ہم روزدار اب تک ایسے ہی بیٹھے ہیں. وہ کنے دی یار کڑی، اب وہ کہہ رہا ہے جی یہ گھڑی جو ہے بہترین گھڑی ہے، گھڑی اومیگا یا جو بھی ہے، میرے پاس تو لائٹ بنی ہے سب، وہ گھڑی ہے تو یا آپ لے لیں. کتنے کی دیں گے؟ یا 50 پاؤنڈ کی ہے. اب اس کو پتا ہے کہ 50 کی ہے ہی نہیں، تو 300 قیمت ہے اس کی. 50 دے رہے ہیں، 40 لے لیں. اب اس کو پتا ہے کہ یہ پھنسا ہوا ہے، اگر یہ قیمتی چیز کم درجے پہ بیچ رہا ہے تو یقیناً یہ کیا ہے؟ مجبور ہے، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہوں. اور اس کا ضمیر کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جو بیچ رہا ہے میں لے رہا ہوں. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ بولے سبحان اللہ. میرے آقا کی صحبت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ بولے سبحان اللہ. تو صحابی نے پہلا سوال کیا کہ تیری جو اتنا قیمتی گھوڑا ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ تو یہ بیچ رہا ہے، میں بڑھائی جا رہا ہوں قیمت. کیا انداز تھا صحابی کا؟ تو میں تو بڑھا رہا ہوں، لیکن تو بتا کہ تو کیوں گھٹا رہا ہے؟ کس مصیبت میں تو پھنسا ہے تاکہ میں پہلے تیرے لیے دعا کروں. اللہ نہیں سمجھے بات ہے. اب یہ 10 دن میں ہم یہ چیز حاصل کر لی دوستوں، سارے بھوکے رہے، پیاسے رہے، پیٹ خراب کیے ہیں، برے حال کیے ہیں، اپنے پراٹھے کھائے، کسی نے اپنے پکوڑے، پتہ کیا کیا کھاتے رہتے. ہو گئے 10 دن میں یہ کام ہوا ہمارا؟ نہیں، شاید 10 دن جا رہے ہیں نا. دیکھیے یہ ہے تجزیہ. تو صحابی نے کہا کہ پہلے یہ بتا استاد تو یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ وہ بڑا جھڑکا کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ پتا چلا نہ چلا تو مجھے تو سب پتا ہے کہ جو ایک قیمتی چیز بیچ رہا ہے، پتا ہر انسان کو ہوگا، سب بندے کو پتا ہوتا ہے. لیکن ایک ظالم انسان کو ٹھگتا ہے، لیکن ایک نورانی انسان اس کو بچاتا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، بات یہ ہے.
بتا دے. کہتا ہے یار آپ پوچھ رہے ہیں تو میری بیٹی جوان ہے اور میں ان کی شادی کرنی ہے, میں مجبور ہوں, تو میں سوچا میں اس گھوڑے کو جس دام پہ بیچ دوں تاکہ میں پیسے لے کے اپنے بچوں کی شادی کروں. بھائی 10 دن کے روزے میں چیز حاصل ہوئی ہے بھائیوں میں, ہمارا دل اتنا نرم ہو گیا کہ بھائی کاروباری حضرات, دکاندار والے حضرات, ٹیکسی چلانے والے, سب کچھ آخر مخلوق سے واسطہ پڑ رہا ہے ہمارا, پڑ رہا ہے. نوکری والے حضرات پڑ رہا ہے. کسی کے دل میں کوئی نرمی آئی ہے ابھی تک اس 10 دنوں میں؟ تو اللہ کیسے راضی ہوگا؟ گھر میں گھر کی بھی مثالیں دی ہیں, باہر کی سب دی ہیں نا, تو کچھ نرمی آ گئی ہماری, ایٹیٹیوڈ چینج ہو گئے ہیں ہمارے اندر کے. بس یہ چینج ہوا ہے ٹائم کھانے کا, تو بہت خطرناک بات ہے. چلو پھر اسٹوری چلاتا ہوں. اب وہ کہنے لگا کہ حضرت چلو میری اسٹوری تو آپ نے سن لی, بولے سبحان اللہ. حدیث سنا اسلام کی یاد آئے گا, میری اسٹوری تو آپ نے سن لی. جی سن لی. تو آپ تو اپنی اسٹوری بتائیں کہ آپ کیوں بڑھائے جا رہے ہیں قیمت اس کی؟ سبحان اللہ. یا تو آپ پاگل مجنون ہیں جو ایسا کام کر رہے ہیں, میں تو اس پہ دے رہا ہوں. دنیا کے دستور تو یہ ہے کہ میں 300 بتا رہا ہوں, کہ پتہ چل جائے مجبور ہے تو وہ تو 100 اور گھٹائے گا. دباؤ اس کو. ہم کریں گے ایسا سودا کسی کے ساتھ؟ ہاں کریں گے؟ چکر دیں گے, اسے دبائیں گے, بلکہ کیا کریں گے اس کی؟ تب پتہ چلے گا رمضان آپ نے گزارا. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اچھا جی. اس نے ہاں بھائی یہ بات پوچھی تو نے, میں نے پوچھی, تیرا بھی حق ہے تو ہی پوچھ لے. میں بھی سنا دیتا ہوں جس اسٹوری. تو بتا یہ ہے کہ بھائی میں 20 دن ایک شیخ کی صحبت میں بیٹھا ہوں. سب سے بڑا شیخ تھا نا سب. کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شیخ ہے میرا, اس کی صحبت میں 20 دن بیٹھا ہوں. لیکن اس بات یہ تھی کہ میرا بیٹھنا ذرا مختلف تھا. لوگ تو 50 سال بیٹھتے ہیں, میرے ان بیٹھنے میں بڑا فرق ہے. کہ صحبت شیخ ایسی چیز ہے کہ پہلی صحبت میں آدمی ایسا ہو جاتا ہے جیسے میں ہو گیا. بولا سبحان اللہ. اس پہ کم سبحان اللہ کہا گیا ہے. اصل یہ صحبت شیخ ایسی ہے, اتنی قیمتی چیز ہے کہ پہلی صحبت میں آدمی جب اللہ والے کسی پاس بیٹھتا ہے تو وہ ویسے ہو جاتا ہے جیسے میں ہو گیا. آپ ہو گئے ہیں بھائی, کتنے سال ہو گئے بیٹھے ہوئے. کہتے اس سب کچھ نہیں, تیرے میرے میں فرق یہ ہے کہ میں جو پھر سے بڑھا رہا ہوں, تیری مدد کر رہا ہوں, تو بس یہ ایک صحبت تھی ایک شیخ کی, اس کی صحبت لی تو میری دنیا بدل گئی. یہ ہے بیعت ہونے کا مطلب. یہ بھی ایک نکلے پوائنٹ اس حدیث میں سے. تو جو کہتے ہیں میں مرید ہوں, میں حساب پر جاتا ہوں, میں ذکر کرتا ہوں, اسکار کرتا ہوں, تو یہ سب اپنی جگہ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. لیکن بھائی تبدیلی کم تھے وہی سارے, اگوں تو وہ پیچھوں کی. ظلم ویسی, لوگوں کی شکایتیں ویسی, حالات ویسی, تو ذکر پہ زور. فرق ہے نا. پھر اس کو قبول کیا جائے گا اللہ کے دربار میں, ایسی بیعت کو قبول کیا جائے گا, ایسے ذکر کو قبول کیا جائے گا, ایسی سالوں کی صحبت کو قبول جائے گا. ماتم کرنا چاہیے اپنی زندگی پہ کہ اللہ نے اتنی عمدہ چیز عطا فرمائی ہو کہ جہاں پہلی نظر شیخ کی پڑے تو شفا بن جاتی ہے, انسان بدل جاتا ہے. اللہ کی قسم میں نے اپنی زندگی ایسی بدلی ہے. مجھ سے برا انسان دنیا میں ہے نہ ہوگا, نہ ہوگا نہ کبھی تھا. میں تو اپنے آپ کو اتنا سمجھتا ہوں. نظر شفا جو پڑی الحمدللہ ایک شیخ کی صحبت پہ, دوسری بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی اللہ کی قسم. کیوں؟ اب فرق کیا ہے؟ اب دو چیزیں. یہ کیوں ہو جاتی ہے؟ اس کی صحبت بتا رہے سب میری صحبت کا شیخ کا سرا جو تو دیکھ رہا ہے 20 دن کی, تو یہ میں اپنے لیے کہتا ہوں کہ تھوڑا سا جو انسان نظر آتا ہوں, تھوڑا سا مطلب -1 کر لیں, بلکہ -0 کر کے مجھے دیکھیں, ابھی انسان ہوئی نہیں. تو تھوڑا سا جو فرق ہے الحمدللہ, تھوڑا سا اتنا سا دتے برابر, وہ یہی ہے کہ شفائے نظر پڑی شیخ کی بدل گیا اللہ. یہ فرق کب پڑتا ہے فرید میں؟ جب طلب صادق ہو, جب اس کی اندر سے طلب جو سچی ہو کہ یار میں نے اللہ کو پانا ہے, میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے, اور اس کیفیت کے بعد باہر نکلے کہ مجھے بدلنا چاہیے, یار میں گناہوں میں ڈوب چکا ہوں, اور ایک دم اللہ کو اللہ والا ملا دے, وہ ایک دم ایسے ماحول میں آ جاتا ہے کہ جیسے کہ ہم اس دن سے جو رمضان سے ایک دن پہلے تھا اور رمضان میں داخل ہونے سے
اتنی تبدیلی آتی ہے، نور کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے، ایک دم سکون مل جاتا ہے اس کو، نظر پڑتی رہی، سچا طالب آ گیا الحمدللہ، یہ دنیا چھوڑنا چاہتا ہے، اللہ کو پانا چاہتا ہے، طلب تھی تو اللہ تعالیٰ اس کو سمندر میں ڈبا دیتا ہے آپ شیخ کے۔ اچھا جو طلب نہیں رکھتے جاتے ہیں بیعت ہوتے ہیں کیونکہ طلب صادق نہیں ہوتی تو نہیں ہوتا۔ جیسے یہ 10 دن ہم نے گزرے ہیں، ہم پہ طلب صادق نہیں تھی اللہ کو پانے کی، بولے سبحان اللہ۔ ہاں اگر 10 دن ہمارے اس طرح رمضان کا تو ایک دن کافی ہے، طلب صادق نہیں تھی کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمارا تو یہ تھا کہ روزہ رکھنا ہے، اس وقت پراٹھا بنانا ہے، اس وقت ناشتہ کرنا ہے، اس وقت کھجور رکھنی ہے، اس وقت پانی رکھنا ہے، اس وقت فلاں کرنا ہے۔ طلب صادق ہوتی کہ سبحان اللہ، جشن ہوتا کہ رمضان آ رہا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور وہ کیفیت دوسری ہوتی کہ موسم آ گیا اللہ کو راضی کرنے کا، آئے ہائے اللہ آ گیا نزدیک، یارو اب تو ایک لمحات میں اللہ ہے۔ رمضان کے ہر لمحہ آپ یہ دیکھیں، ہر لمحہ جو ہے وہ آپ کو ترقی پہ لے جا رہا ہے، ہر لمحہ آمدن میں نہیں ہے، آمدن میں اللہ خاص طور پہ نکلتا ہے، تہجد پہ نکلا آواز ماری، اس وقت نکلا آواز ماری، یہاں تو ہر لمحے آواز پڑ رہی ہے، آؤ میرے پاس، آؤ میرے پاس، کیوں؟ راضی کرو اپنے خالق کو، راضی کرو اپنے خالق، سمجھے نا بھائی؟ تو یہ ہے کہ تب طلب صادق ہوتی ہے جب صحبت شیخ ہو یا اللہ کے دیے ہوئے کہ رحمتوں کے مہینے ہوں، جب طلب صادق کے لیے جائے گا تو اثر انسان پہ ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ 10 دن ہمارے طلب صادق نہیں تھی، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو ہم نے طلب صادق ہوتی تو الحمدللہ آج ہماری کیفیت کیا ہوتی؟ جیسے وہ صحابی کہا کہ بھائی یہ تو صحبت تھی ایک شیخ کی مجھے ملی، سبحان اللہ، تو اس کے صحبت میں بیٹھا تو یہ چیز میرے میں پیدا ہوگی کہ کیا کہ میرے شیخ نے نصیحت کی تھی مجھے، بولے سبحان اللہ، وہ نصیحت کیا کہ میرے شیخ نے کہا تھا، ان کا نام شاید جلیل تھا، اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، دماغ کمزور ہوا ہے بہت زیادہ، رضی اللہ تعالیٰ، کہتے میں تو ایک بدھو تھا، گیا بس 20 دن میں بیٹھا تھا، یہ بخاری میں ہے یا داؤد کے اندر ہے کس، کہتے ہیں جی میں تو بدھو تھا، 20 دن صحبت میں رہا تو میرے شیخ نے مجھے نصیحت کی، ایک کام کرنا، انہوں نے کہا کیا کہ خیر خواہی کرنا بندوں کے ساتھ، سبحان اللہ، کیا کرنا؟ خیر خواہی کرنا، یہ نصیحت کی، خیر خواہی کرے گا تو جنت کے دروازے کھل جائیں گے، تیری عبادت ہے سب سے بڑی، باطنی عبادت بتائیے، یہ رمضان جو آ رہا ہے ہمیں ظاہری عبادت کے لیے نہیں آ رہا، ہمیں تراویح پڑھانے کے لیے نہیں آ رہا، ہمیں نفل پڑھانے کے لیے نہیں آ رہا، بلکہ کیوں آ رہا ہے؟ خیر خواہی کے لیے آ رہا ہے، اور یہ حدیث، اسی حدیث میں اللہ کے نبی فرمایا کہ یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اللہ، کسی نے سوچا یہ بات؟ آج پتہ ہی نہیں مہینہ ہے کیوں، پتہ ہی نہیں ہے، لیکن صحابی کو ایک لفظ کہا کہ تو خیر خواہی کرنی ہے زندگی میں، فرمایا کہ پہلا موقع میری زندگی میں آیا ہے کہ مجھے آزمایا جاؤں کہ میرے شیخ نے مجھے نصیحت کی تھی یا نہیں کی تھی، تو میں تو تیرے ساتھ پہچان گیا تھا، تو گیا میری تو خیر خواہی کر رہا تھا میں تیرے ساتھ، بولے سبحان اللہ۔ اب تک بات سمجھ آ گئی میری بیٹری فیل ہو گئی ہے، اس سے آگے میں بول نہیں سکتا ہوں، اب بات ختم کرتا ہوں یہاں کہ اب ہم یہ 10 دن جو گزارے ہم نے، تو اس میں بھائی حساب تو کرو نا اپنا کہ اللہ کو کتنا راضی کیا ہے، یعنی کتنا ہمارا باطن صاف ہوا ہے۔ نماز روزے کو نہ گننے بیٹھ جاؤ، اتنا قرآن پڑھے آتے 15 سپارے تو 4 سپارے تو 10 یہ تو 15 30 وہ، ان کو رکھو ایک طرف، وہ نہ پڑھتے اللہ تو وہ نہ بھی پڑھتے تو اللہ سے کہتے اللہ معاف کر دے، کہتے میں نے معاف کیا اس رب سے تعلق ہے، اس کو کیا رشوتیں دینی بات ہے، اصل اس کی مخلوق کو راضی کر لو، کہ تیری بیوی تجھے کہتے تم تو بڑا سونا لگنا ہے آج تک، تیرا دشمن تجھے کہہ دے یار تمہارے دیکھ کے تو بڑا خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ، آج مزہ آ جائے، جس سے تم پہ ظلم کیا ہو تم نے 10 دن سے کہہ دے جا میں دل سے تجھے معاف کیا یار، مزہ آ جائے کہ کس نے قرض لیا وہ اتنا مصیبت زدہ ہو گیا ہو کہ بیچارہ قرض اتار نہ سکا، اس کو نیند نہ آ رہی ہو، اور تجھے پتا ہے وہ پریشان ہے بیچارہ قرض اتار نہیں سکتا، تو چپ کے اس کو جائے یار تو کیوں پریشان ہے کہ جی میں نے قرض دینا تھا، میں نے تیرا قرض معاف کیا،
اور میرے حبیب نے فرمایا کہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، ماہ بھی کیا میرے پاس اتنے پیسے ہیں یہ میں تجھے اور دیتا ہوں، جائز سے استعمال کر. بولے سبحان اللہ. کسی نے کیا یہ کام تو پھر اللہ کیسے راضی ہوگا؟ ہو گیا راضی. 10 دن میں تو سمجھو بھائی نہیں راضی اللہ تعالیٰ. پھر کیا کرنے؟ اللہ کہتا ہے چلو 10 دن اور دیتا ہوں. اللہ سبحان اللہ. مرے دن نا بھی 10 دن مل ہی رہے ہیں نا. اگر آج بھی مر جاتے تو کام ختم ہو جاتا نا. نہیں اگر نا اگلے دن 10. اب کہیں 10 دن میں کیا کیے ہیں؟ بولوں اونچا ضائع ہو گئے. اس کو کہتے ہیں ضائع کرنا کہ ہم نے اللہ کو نہیں پایا. کاش میری باتیں آپ سمجھ رہے ہوں، بس اتنا نہ سمجھو. اس کو تقریر نہ سمجھنا، آواز نہ سمجھنا. جو 10 دن کے بعد بول رہا ہوں آج میں بولنے کا موڈ ہی نہیں تھا اس دفعہ میرا. اور اب بھی بہت سوچا میں نے کہ بات کروں یا نہ کروں. یقیناً میرا موڈ نہیں تھا بات کرنے کا، لیکن یہ جب چل پڑتا ہوں تو پھر چل پڑتا ہوں. تو اچھی باتیں نکلی. بولے سبحان اللہ. بولنا اچھا رہا، میں بھی خوش ہو رہا ہوں الحمدللہ. اچھا ہی بول ہی پڑا. 10 دن سے بند تھا نا منہ میرا. لوگ بھی کہتے بول نہیں رہے تھے. سب کی گل ہے. فون بھی کر رہے تھے لوگ، صاحب خیریت سے ٹھیک ہے. یہ تو نہیں کہہ رہے بول کیوں نہیں رہے. ٹھیک ہے تو صاحب جی کیوں ٹھیک ہے جناب ذکر کریں. نہیں میرا مطلب میں کہا چلو بول ہی لوں آج تھوڑا سا. پھر تو اپنے رمضان کو ہم صحیح کریں دوستو. یہ 10 دن تمہارے کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے. تب حساب اگلے آ رہے ہیں اب 10 دن، اس میں ہم نے کام کرنا ہے. اس 10 دن کا بھی حساب دینا ہے، اس 10 دن کا بھی حساب دینا ہے. ہو گیا نا صاحب؟ تو 20 دن کے بعد پھر میں آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ کہ اب ہم کہاں پہنچے ہیں. میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں، میں کوئی الگ تو نہیں نا. میں آپ کے ساتھ ہی کھڑا ہوں. میں نے ضائع کیے سارے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہم نے یہ کام کرنا ہے. اس 10 دن کا بھی حساب پورا دینا ہے. مخلوق کو راضی کرنا ہے، دل کو کھول دینا ہے، بیماریوں کو ختم کرنا ہے، ہر غیبت سب چیز نکال دینا ہے. جتنی جتنی باتیں آج سنی ہیں ان کو ہم نے نوٹ کر لینا ہے دل کی گہرائی پہ. ایک ایک لفظ بہت قیمتی ہے یہ دوستوں، بتا رہا ہوں کہ ہم نے یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ رمضان کے پیغام ہے یہ. میں نے اپنے قرض بھی نہیں لینا، میں نے فلاں بھی نہیں کرنا، میں اس کے ساتھ بھی نہیں کرنا، میں اس کے ساتھ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں ہونا، میں نے کاروبار بھی نہیں ہونا، میں نے اپنی بیویوں کے ساتھ حقوق ختم کرنے ہیں. جو میں نے ظلم کیے ان کے ساتھ ان سے معافی مانگوں گا کہ اتنے عرصہ میں تیرے ساتھ ظلم کرتا رہا ہوں، تیرے حق کو کھاتا رہا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں تیرے سے. یہ سب کریں گے بھائیو. تو پھر اگلے رمضان پہ ہم سوچیں گے اگلے عشرے میں ہمیں ملا یا نہیں ملا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وجدنا خطانا ولنا كل صليب. اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل قلوبنا وتحرك اللهم تقبل قلوبنا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری عبادات کو قبول فرما، ہمارے ذکر کو قبول فرما. اے میرے مولا تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے، پوری امت کی بخشش فرما دے. اے میرے مولا باقی رمضان بھی آسان طریقے سے گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے میرے مولا قرآن کا شغل نصیب فرما، تلاوت دن رات نصیب فرما. اے میرے مولا اچھے اعمال نصیب فرما. اے میرے مولا تو راضی ہو جا. اے میرے مولا تو راضی ہو جا. اے میرے مولا تو راضی ہو جا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.